ڈاکٹر عزیز احسن کے مضامین کو مرتب کر کے ڈاکٹر شمع افروز نے ڈاکٹر عزیز احسن کی ادبی تحریریں کے عنوان سے کتاب مرتب کر کے کراچی سے شائع کی۔ کتابوں سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں عزیز احسن کی ادبی تحریروں میں سے ایک تحریر کا انتخاب کیا گیا ہے جس کا عنوان ہے چہار خواب تعبیروں کے آئینے میں۔ سماعت فرمائیے۔ قمر جمیل کے ہاں تصویری جھلکیاں بہت ہیں۔ ان کی شاعری کی فضا اندھیری رات کے سناٹے میں عکس بند ہونے والی فلموں کی سی ہے۔ مثال کے طور پر ان کی نظمیں چہار خواب، نیل کا سیلاب اور شہزادی کی موت دیکھیے۔ یہ نظمیں پینٹ بھی کی جا سکتی ہیں۔ یقیناً ان نظموں کے عکس بڑے پرمعنی ہوں گے۔ اس شاعری میں مصورانہ خلاقی اور شاعرانہ صلاحیت نے اشعار کو کسی ارجنگ میں رکھی ہوئی تصاویر سے مشابہ کر دیا ہے۔ قمر جمیل حقیقی زندگی میں تاریکی سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ وہ دن کی روشنی میں بھی ٹارچ ساتھ رکھتے ہیں تاکہ ریڈیو پاکستان کے کسی اسٹوڈیو میں وہ بیٹھے ہوں اور بجلی فیل ہو جائے تو وہ دم گھٹنے کی اذیت سے محفوظ رہ سکیں۔ کلوسٹروفوبیا یا تشناکی کے عارضے کا اثر ان کے فن پر بھی سایہ فگن ہے، چونکہ ان کی شعری فضا میں رات کی تاریکی اور شمعدانوں کا ذکر ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ممکن ہے اندھیرے کے خوف سے نجات پانے کی خواہش شاعر کو خود ترغیبی کے مرحلے تک لے آئی ہو۔ چونکہ چہار خواب میں آئینے، شوخ رنگ، آگ، شعلہ، روشن شمع، چاند ستارے، دیے، سورج، شمعدان، ہیرے اور چراغ جگہ جگہ اپنی روشنی بکھیر رہے ہیں۔ عدم مساوات اور معاشرتی ناہمواری قمر جمیل کے لیے بھی اتنی ہی ناقابل قبول ہے جتنی کسی بھی سچے فنکار کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن قطرے میں دجلہ دیکھ لینے کے باوجود تصویروں کو اس طرح پینٹ کرتے ہیں کہ فن کے تقاضوں کا خون کیے بغیر حقیقت کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ ملاحظہ ہو ایک منظر، یہ امیران قبیلہ کے سموروں کے لباس، درمیان حلقہ روشن، شمع سائے آس پاس، شاہ نشی پر جلوہ فرما یہ شیوخ ہوش مند، جن کی دنیا دیوتاؤں کی پرستش سے بلند، ان کے آگے رقص کرتا آ رہا ہے ایک غول، جن کی وحشی گردنوں میں مختلف رنگوں کے بول۔ ان تصویروں کو جتنی بار دیکھیے ان کی معنویت کھلتی جائے گی۔ رقص کرنے والے وحشیوں اور شاہ نشینوں پر جلوہ فرما شیوخ کا طبقاتی تضاد اور وحشیوں کا شیوخ کو دیوتاؤں کی طرح پوجنے کی مریضانہ خواہش میں مبتلا ہونا کتنا واضح ہے۔ ایک اور نظم نیل کا سیلاب بھی ایسی ہی تصویر پیش کرتی ہے۔ اس نظم میں درج ذیل مصرے فنکارانہ بنت کے عکاس ہیں۔ ان مصروں کو نظم کے تسلسل میں پڑھنے کا لطف اپنی جگہ، لیکن اگر انہیں الگ بھی پڑھا جائے تو علامتوں کے پرت پرت معنی کھلتے جاتے ہیں۔ رات کاکل کی ہر شکن میں اسیر، آنکھ پر نور آفتاب حرم، تاج میں دامن گوہر غلطاں، تخت پر کاوش ہنر بے خواب، ناک کی طرح پیچ کھائے ہوئے وہ عصائے شہنشہی بے تاب۔ بات صرف خوابوں اور الف لیلوی کہانیوں کی سی لگتی ہے، لیکن درج بالا نظم اول سے آخر تک تاریخی تسلسل میں استحصالی نظام کے ٹھہراؤ کی عکاسی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اختتامی بند میں شاعر نے فنی کمال کے ساتھ ساتھ تاریخی منظر نامے میں انقلاب کی نوید بھی سنا دی ہے۔ کوہ و صحرا میں زلزلے بے چین، آسمانوں میں اہرمن بے تاب، تخت میزان سیف ذل علا اور دریائے نیل کا سیلاب۔ تخت میزان سیف ذل علا کے ساتھ دریا کا بہاؤ تصور ذل الہی کے تاریخی تسلسل کا غماز ہے۔
سیلاب کا لفظ اس جانب بھی اشارہ کر رہا ہے کہ شاعر آمریت کو وقت کے بہاؤ میں خس و خاشاک کی صورت بہتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ دریائے نیل کے ذکر سے انتہائی جبر پر قائم فرعون کی بادشاہت کے اختتام کی طرف بھی اشارہ ہے، جو عصائے موسوی کے مقابلے میں خس و خاشاک کی طرح بہہ گئی اور آنے والے تمام ادوار کے لیے نشان عبرت بن گئی۔ اس حقیقت کی روشنی میں دیکھیے تو قمر جمیل کے خوابوں میں تنبیہ کے پہلو بھی پوشیدہ ہیں۔ کتاب کی بیشتر شاعری تنبیہ آمیز خوابوں پر مشتمل ہے۔ اس شاعری کو وارننگ ڈریمز کی روشنی میں بھی پڑھنا چاہیے۔ قمر جمیل کی شاعری میں حقیقت اتنی تہ در کیوں ہے؟ اس سوال کا ایک جواب تو یہی ہے کہ حقیقت سے براہ راست ملنا قمر جمیل کے نظریہ فن ہی کے خلاف ہے، لیکن اس جواب میں جزوی صداقت ہے، یعنی آدھی سچائی۔ آدھی سچائی یہ بھی ہے کہ شاعر کے نفس میں خوف کی موجودگی اسے اشاروں ہی میں بات کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ بات پہلے مذکور ہو چکی ہے کہ چہار خواب کے خالق پر خوف طاری رہتا ہے۔ وہ اندھیرے، ہنگامے، سڑک پار کرنے سے ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے۔ واقعات بہت سے ہیں، لیکن اپنے موقف کو واضح کرنے کے لیے قمر جمیل کے ایک خط سے اقتباس پیش کرتا ہوں۔ راقم الحروف کو لکھتے ہیں، میرے خط دیر سے کیوں جاتے ہیں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈاکخانہ بندر روڈ کے اس طرف ہے اور ہمارا ریڈیو اسٹیشن اس طرف۔ حادثے کے ڈر سے میں لوگوں کو لفافے لانے کے لیے یا پھر خط اگر لکھ دوں تو خط ڈالنے کے لیے نہیں بھیجتا۔ بہرحال اب کئی لفافے اکٹھا خرید لیے تھے، اس لیے مختصر خط لکھ کر بھیج رہا ہوں۔ ڈاک کے سپرد کرنے کے لیے کوئی موزوں راستہ اب بھی نہیں ملا ہے۔ 6 جنوری سن 1986۔ غور کیجئے، جس آدمی کے ذہن پر اتنا خوف طاری ہو وہ حقیقت کو براہ راست کس طرح پیش کر سکتا ہے؟ لیکن شاعر کی نفسیات کے حوالے سے خوف زدگی کا ذکر کرتے ہوئے اس بات پر رب الرحمان کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ جرت کے فقدان نے قمر جمیل کو نعرہ بازی، خطابت اور صحافتی شاعری سے بچا لیا۔ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ اٹل ہے کہ ہر خوف زدہ شخص اچھا شاعر نہیں ہوتا، لیکن قمر جمیل کی شعری کائنات میں ان کی اس کیفیت نے ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ قمر جمیل کی بنائی ہوئی شعری فضا میں غم کے آثار بھی نمایاں ہیں۔ خوف اور غم کا تعلق بڑا گہرا ہے۔ اپنی مادی یا روحانی کائنات چھن جانے کا اندیشہ خوف کہلاتا ہے، جبکہ دنیا اجڑ جانے کا افسوس غم سے موسوم ہوتا ہے۔ غم نے قمر جمیل کو جنون کا حکمران تو بنا دیا ہے، لیکن اس حکمرانی کے لیے انہیں موج موج اپنی خودی کی کشتیاں جلانی پڑی ہیں۔ ایک سبو بدوش غم، ایک بہار نیم جاں، جس نے بنا دیا ہمیں اپنے جنوں کا حکمراں۔ ہم ہیں شناوروں کا اوج، اپنے مسافروں کی فوج، ہم نے جلائی موج موج اپنی خودی کی کشتیاں۔ غم کی سپاہ صف بصف لے کے جمیل ہر طرف، آؤ بجائیں اپنا دف، ہم ہیں امیر کارواں۔ خوف اور غم کی ایک راہ مایوسی کی طرف بھی جاتی ہے۔ دیکھو ایک شخص تو مایوس ہوا، اپنا ہمسایہ تو محسوس ہوا۔ لیکن مایوسیوں کے لیے سازگار ماحول میں بھی قمر جمیل نے رجائیت کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے۔ وہ اپنے خوابوں کی تعبیر کو رجائیت کی روشنی سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ ایک دن جمیل نکلے گا ہر گھر سے ماہتاب، ہاتھوں میں لے کے میری محبت کا کوہ نور۔ المختصر چہار خواب کے ریشمی دھندلکوں میں زندگی کے رنگ جھلملاتے ہیں۔ فن اگر زندگی کا عکاس ہے تو چہار خواب اردو شاعری کا وہ نمائندہ مجموعہ ہے جس میں فن اور مقصد فن آپس میں گھل مل گئے ہیں۔ اس مجموعے کی قرض سے اول تا آخر تاثر کی وحدت کا احساس ہوتا ہے۔ چہار خواب ایک ہی مسلسل خواب میں سما جاتے ہیں۔ اگرچہ وحدت تاثر یونٹی آف امپریشن کی اصطلاح ڈرامے کے لیے زیادہ موزوں ہے، تاہم اگر وحدت تاثر کا اطلاق
کسی شعری مجموعے پر ہو سکتا ہے تو چہار خواب اس کی اچھی مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔